السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے اتنی تکلیف پہنچائی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ اب جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہونے لگے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد عورتوں میں یعنی مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر ایمان لے کر آئے، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئیں، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اسلام لے کر آئے، اور غلاموں میں حضرت زید سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ وہ جو حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ اب جب آہستہ آہستہ لوگ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو اور مکہ والے تو بہت زیادہ ظلم و ستم کرنے لگے، بہت زیادہ مسلمانوں پر۔ حضرت بلال کو جو ہے وہ یہ بھی غلام تھے، حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹا دیتے تھے اور ان کے اوپر پتھر رکھ دیتے، بہت بھاری پتھر رکھ دیتے تھے۔ اس طرح کے جو ہے نا وہ سزائیں اور عذاب دیتے تھے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہ اب ہم کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے کہ صبر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے مکہ میں رہتے ہوئے انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس مسلمانوں کو یہ کہتے تھے کہ صبر کرو صبر کرو۔ اب جب لوگ بہت زیادہ مسلمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ ہجرت کہتے ہیں کہ دارالکفر سے، یعنی جہاں پر کفر ہو اور آپ کو وہاں پر آپ اپنے دین کو قائم نہ رکھ سکیں، آپ وہاں نماز روزہ صحیح طرح سے نہ پڑھ سکیں، وہاں سے سب کچھ چھوڑ کر دارالاسلام میں، یعنی جیسے کہ ہمارا پاکستان ہے، یہاں پر سب مسلمان ہیں، یہاں پر نماز روزہ رکھنے کی کوئی مشقت نہیں ہوتی، سب نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تو دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف آنے کو ہجرت کہتے ہیں۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا تو مسلمان آہستہ آہستہ ہجرت کرنے لگے، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں حکم تھا کہ آپ ہجرت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تھے، لیکن مسلمان آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق الامین تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ والوں کی کچھ امانتیں رکھی ہوئی تھیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ کی ہجرت کی باری ہے، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو امانت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک ہے، اگرچہ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ہے کہ آپ کی سیرت میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ مکہ والوں نے بہت زیادہ تکلیف دی تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی امانت میں خیانت نہیں کیا کرتے تھے۔ حالانکہ انسان کو جب غصہ آیا ہوا ہو تو انسان کچھ بھی کر جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی امانت میں خیانت نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے حضرت علی کو کہا کہ یہ امانتیں جس کی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ اس کی امانت ہے، میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت علی کو کہ میں تو جا رہا ہوں، تم یہ جس کی امانت ہے اس کو پہنچا کر پھر مدینہ آنا۔ اب آپ دیکھیں بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف پہنچنے کے باوجود، اتنا ظلم سہنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری کے ساتھ جس کی امانت تھی اس تک پہنچا دی۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اسے کہتے ہیں کہ ہمیں چاہے انسان جو بھی ہم پر ظلم کرے، ہمیں جو ہے نا ظلم سہنے والا ہونا چاہیے، ہمیں ظلم سہنا چاہیے، اور ظالم کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اس سے ظلم نہ کروائے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ میں یہودی لوگ تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چونکہ اچھا پیارے بچوں، مکہ والوں میں اور یہودیوں میں اتنا فرق ہے کہ مکہ جو تھے نا، کفار مکہ والے لوگ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت جو رکھتے تھے نا وہ سامنے رکھتے تھے، ٹھیک ہے، مطلب ایک ہوتی ہے دشمنی سامنے کھلم کھلا،
مطلب آپ ایک شخص کے سامنے ہو، اس سے دشمنی ہے آپ کی، آپ اس کے سامنے بالکل واضح ہو کہ میری تم سے دشمنی ہے، آپ اس کے سامنے اسے سزائیں دیتے ہو، جو مرضی کرتے ہو، لیکن سامنے سے وار کرتے ہو۔ لیکن جو یہودی لوگ ہیں، ان کی طبیعت اتنی خبیث، اتنی خباثت تھی ان کے اندر، اتنے یہ سازشی اور اتنے دھوکہ والے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تو آ کر کہتے کہ ہاں ہاں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے دھوکہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بہت زیادہ انہوں نے دھوکہ کیا، بہت زیادہ۔ فرماتے ہیں کہ اسلام کو جو نقصان پہنچایا نا، وہ اصل میں یہودیوں نے پہنچایا۔ نقصان دینے والے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان دینے والے یہودی ہیں۔ اتنا تو کفار بھی نقصان نہیں دیتے اسلام کو جتنا یہودی دیتے ہیں۔ کفار بھی ایک وقت میں آ کر اللہ کو مانتے ہیں، اگرچہ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اور معبود ٹھہراتے ہیں، لیکن ایک اس میں اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اسلام کی تھوڑی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن جو یہ یہودی لوگ ہیں، یہ اتنے خبیث ہیں کہ یہ پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں، اور اصل دشمن کہتے ہیں، اس دشمن سے بچنا چاہیے اور پناہ مانگنی چاہیے جو پیٹھ پیچھے سے وار کرے، یعنی جس کا ہمیں معلوم بھی نہ ہو کہ یہ ہم سے دشمنی رکھتا ہے اور وہ دل میں ہمارے لیے عداوت اور دشمنی رکھے بیٹھا ہے۔ تو پیارے بچوں، مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دھوکہ دیا یہودیوں نے دیا۔ اب جو ہے وہ منافق تھے، انہوں نے بھی اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، لیکن وہ جو یہودیوں میں خباثت تھی نا، وہ اور کسی میں بھی نہیں تھی۔ تو آگے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 10 سال رہے اور مدینہ میں 13 سال رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 63 سال تھی، یعنی 63 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 11 ہجری کے شروع میں وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول میں وفات پائی۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے غزوات کیے مدینہ میں۔ جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب کفار سے جنگ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی، اور یہ جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہوتی تھی، کلمہ کو بلند کرنے کے لیے ہوتی تھی۔ اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرتے تھے، اور اس جہاد میں بہت سے صحابہ جو ہے وہ شہادت پا گئے۔ بہت سے صحابہ نے جو ہے وہ شہادت کا رتبہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہاتوں سے لوگ آتے تھے علم سیکھنے کے لیے۔ اب پیارے بچوں، جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جو دیہات کے رہنے والے ہوتے ہیں نا، ان میں یوں کہہ لو کہ مینرز نہیں ہوتے اتنے، یعنی انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ تمیز کیا ہے، ادب سے کیسے پیش آنا ہے، ان میں ادب اتنا نہیں ہوتا۔ تو پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت پڑھ کے انسان اتنا حیران رہ جاتا ہے کہ وہ جو بدو یعنی دیہاتی لوگ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پہنی ہوئی تھی، مطلب کندھوں پہ چادر ڈالی ہوئی تھی گلے میں، تو وہ دیہاتی آیا، اس نے نا آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ مال غنیمت میں سے حصہ دیں، یعنی مجھے کچھ مال عطا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس مال نہیں ہے، جب آئے گا تو میں تمہیں دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے مال دیں۔ مطلب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بے ادبی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر تھے، تو اس نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچی، چادر اس زور سے کھینچی کہ آپ کے گلے پر نشان پڑ گئے۔ اب پیارے بچوں، چادر جب لی ہوئی ہو تو جب کوئی چادر کھینچے تو گلے میں کتنی زور سے لگتی ہے، ایسے سانس بھی بند ہو جاتا ہے۔ تو اس بدو دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اتنی زور سے کھینچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر چادر کے نشان پڑ گئے۔ لیکن میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، اور اسے کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جب میرے پاس مال آئے گا تو میں تمہیں دوں گا، میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تم مجھے بخیل نہیں سمجھو گے، یعنی میں تمہیں اس قدر دوں گا کہ تم یہ نہیں کہو گے کہ میں بخیل ہوں یا میں بخل کر رہا ہوں۔ تو یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ تھی آپ کی سیرت۔ میرے پیارے بچوں، آپ بھی اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق لے کر آؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، اخلاق کو سمجھو،
جانو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا اپنا بچپن گزارا، اپنی جوانی گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ کا حکم مانا، اللہ کے دین پر عمل کیا، اللہ نے جو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمعنا واطعنا کہا، یعنی اللہ نے فرما برداری کی۔ تو میرے پیارے بچوں، ہم بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہی یہ سب کچھ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سب کچھ کر کے دکھا گئے کہ تم میرے پیاری امت، تم نے یہ سب کرنا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، ہمیں بھی اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، احوال، اخلاق لے کر آنے چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننا چاہیے۔ ہمارا، میرے پیارے بچوں، سب کا آئیڈیل کوئی نہ کوئی ہوتا ہے دنیا میں۔ جیسے بعض اوقات ہمیں یوں ہوتا ہے کہ میرے والد جو ہیں وہ میرے آئیڈیل ہیں، یا میرے بھائی میرے آئیڈیل ہیں، تو ہم سب کا آئیڈیل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ ہمیں لگتا ہے نا کہ ہم اپنے بھائی کی کاپی کریں، ہم اپنے بابا کی کاپی کریں، ان کے جیسا بنیں، ہمیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو ہمیں ہمارے جو آئیڈیل ہونا چاہیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا بننا چاہیے، جس سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کے جیسا ہی بنتا ہے، اس کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، اپنی محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بناؤ، اپنا آئیڈیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ۔ انشاءاللہ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔